جو چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا، اسے کھلا دروازہ کوئی نہیں، اطاعت اور بغاوت کا آج امت مسلمہ جو کرنا چاہیے نہیں کرتی، جو نہیں کرنا وہ کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی شریعت کی، سنت کی، اور بغاوت سے بچتی نہیں۔ باغی جو ہے یعنی جو گنہگار ہے وہ باغی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات لامتناہی، ہم نے کیا حق ادا کیا ان کا؟ انہوں نے ہم کو ہر چیز سے نوازا، علم سے نوازا، عمل سے نوازا، ہم نے کیا حق ادا کیا؟ علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا، ہم نے ناقدری کی۔ آج علم جو ہے بڑا زر ہو گیا، پیسہ چاہیے مجھے، عہدہ چاہیے، علم کی حقیقت ختم ہو رہی ہے۔ علم کا مقصد ہے تم انسان بنو، حیوان نہ بنو۔ آج ہم صرف سمجھ لیتے ہیں میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، میں پروفیسر بن جاؤں، یعنی میں اچھا انسان بنوں، خدمت کروں۔ عام مرض ہو رہا ہے، یہ قوم پہ اسی لیے عذاب آ رہا ہے، ہر گھر پریشان حال ہے۔ تم نے مالک کی نافرمانی کی کبھی سمجھ رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک روزانہ اطلاعات ہوتی رہتی ہے، پریشان کن حالات بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی شامع تعمان نہیں دیکھتے۔ وہ تو اللہ نے ستری فرمائی ہے، خود فرماتا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فرمایا ہے، بہت گناہ معاف کرتا ہوں میں، ورنہ انسان ہلاک ہو جائے۔ صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو ہم نے کس طرح عمل کیا۔ وہ قوم ملعون یہود نصارہ ہے، اس کی میں نے اتباع کی۔ حکم ربی ہے فاتبعونی، ان کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ وجہ یہ کہ ہمارے دل میں ایمان کی رمق نہیں رہی، زبان پہ ہے، دل میں اترنا چاہیے۔ یہ ہے خانقاہ، اس کو کہتے ہیں بیت ہونا، دل میں ایمان اتر جائے، اعمال صالح کا صدور ہو، اچھے عمل کا خوشی محسوس ہوئے۔ یہ کامل نشان یہی ہے۔ اچھا عمل کیا دل میں فرحت ہوتی ہے، جیسے انسان نہانے بعد کپڑے عطر لگاتا ہے، بڑی فرحت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب مومن نیک عمل کرتا ہے اس کو تو فرحت ہوتی ہے، اس کی خوشبو سے تربتر ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کا شعار ہے۔ آج ہم لوگ مومن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہماری بنیاد کمزور ہو گئی۔ دینی چرچا گھروں میں ہے ہی نہیں۔ پہلے یہ تھا بچپن میں تعلیم دیتی والدین جو ہوتے، خاطر والدہ دین کی طرف توجہ ہوتی تھی ان کو دین سکھاتے تھے۔ اس کے بعد کوئی سے دین حاصل کرو، علم حاصل کرو، کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ کیوں مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے؟ جو نبی کی مخالفت کرے ہم اس کی اتباع کریں، بے حیا بے غیرت ہے وہ، کیسے مسلمان ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مرنا نہیں تمہیں؟ ایک لمحہ جو میں سائنس طالب رہ چکا ہوں، مر جاتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے، کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا صحت کو غنیمت سے مرض سے پہلے مرض کب آ جائے دنیا کوئی علاج نہیں اب تک۔ بعض علامات تو بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن دفتن ناگاہ نہیں کہتے ہیں اس کو۔ کوئی حادثہ پیش آیا، اچھے خاصے جا رہے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو دین کے طرف امت بالکل بیداری سے رہے۔ سابقہ میں امیر علیہ السلام سمجھاتے تھے دیکھو تم ایسا عمل مت کرنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، غضب آ جائے گا۔ قوم مذاق اڑاتی تھی۔ اور وہی حال آج کے دور میں ہے۔ علماء کرام ان کو تنبیہ کرتے ہیں، مولانا لوگ ہیں، ایسے جملے سے بات کرتے ہو کہ تم نے گستاخی نبی شان میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرائض دے، جسے نبی کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی۔ یہ تو موجود ہے سورہ احزاب میں، جس نے نبی کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی۔ ہم نبی کو ایزا پہنچا رہے ہیں، ان کی روح بہت ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا امتی اور یہ ایسی حرکت، یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے دور ہو رہے ہیں، دین میں کھوٹ آ گیا۔ دنیا کمانے نہیں بھیجا جاتا، معرفت کے لیے وہ تو ہے، رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جس کا چاہے رزق، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا چاہو رزق کو سادہ کر، رزق تنگ کر دو، ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک سے دکان والے بہت چلتی، بازے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے مکھی مارتے رہتے ہیں، گاہک نہیں آ رہا۔ کون سی ذات ہے؟
یہ اللہ کے اختیار میں ہے، راضی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے سنت سے کوئی تعلق ہمارا نہیں رہا۔ دینی مدرسے کا ہی دیے تھے ارشاد دین کے، تم یہاں آؤ میری بات سنو دین کی اور عمل کرو، ان میں انتشار کیوں ہوا؟ اخلاص نہیں رہا، یا تو ناظم کھوٹ پیدا ہو گیا یا متن کھوٹ پیدا ہو گیا۔ انتشار کیسے ہوا؟ نہ تقویٰ ہوگا انتشار نہ جا ہی نہیں سکتا۔ اپنے ہمارے جاتا ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ گستاخی کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اپنا جائزہ لو۔ کوئی تم سے ہمارا سزا ضرور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ ناراضگی بھی سبب ہے، عذاب یہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ ہم لوگ اپنے کو بالکل بری سمجھتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے ایسا کیا، اپنے پہ کوئی دیتے نہیں۔ یہ کبھی کھوٹ کی بات، کمی بات ہے، تم نے اصلاح نہیں کی اپنی۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، روزانہ محاسبہ کرو، عمل کرو کہ میں نے عمل کیسے کیا اور کس کے لیے کیا، میں نے فرمائش کی کس کے لیے کی، نفس کے لیے کی، اللہ کے لیے کی۔ واقعی مسعود بزرگ تھے، پوچھے کیا جگہ شراب ہی ہے، کس کے لیے؟ خلیفہ مومنین کے لیے۔ امین مومنین کی شراب، اچھا، تو جلال آ گیا، دست سے توڑنا شروع کر دیا۔ ایک حیبت تھی لوگ جو اللہ واسطے کام کیا تھا، ایک کو چھوڑ دیا، گرفتار ہو گئے، پیچھے گئے امین مومنین کے پاس، تم نے ضرورت کیسی کی؟ میں نے اللہ واسطے ضرورت کی، حرام آپ کے لیے، میرے بھی ہے۔ پھر سب مٹ کے توڑے گا، نہ تو توڑے، 10 میں نے کہا تم نے کی جو ہے رعایت نہیں کی، اتنا بڑا تم جری ہو گیا، میں نے یہ نفس آ جائے گا، چھوڑ دیا فوراً۔ یہ ہمارے قابل ہم دل کی بھاس نکالتے ہیں، وقت کی قدر ادا نہیں کرو، مرنا برحق ہمارا ایمان اس پر ہے۔ وہاں حضرت والا فرماتے ہیں جانا کیا لے کے جانا ہے، اگر تم نے نیک عمل کیے یہی کام آئے گا۔ پہلے لوگ حریص ہوتے تھے کہ میرے اندر طاعت سے رغبت پیدا ہو جائے، جیسے لوگ بھوک کے لیے دوا ہم دیتے ہیں، اسے بھوک کھلے گی، بھوک بالکل نہیں، دوا دی گئی حساب سے بھوک کھلے گی، بھوک کھل جاتی ہے، اور بھوک سے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جسم لگتے ہیں، ان کے مزہ آتا ہے، کہتے ہیں روح میں نشاط پیدا ہو گیا، اور جی لگتا ہے ان کو۔ آج ہمارا جی گھبراتا ہے تلاوت سے، ذکر سے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے ہمارے۔ حلال روزی خاصیت ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اکابر کیا یہی بات ہے، کھانے میں لذت برکت ہوتی ہے تقوی برکت سے، خود بھی حرام سے بچتے ہیں، حرام سے بچاتے بھی ہیں، کوئی لقمہ حرام نہیں جاتا ان کے پیٹ، غیر اللہ تعالیٰ من جان غلہ ان کی مدد فرماتے ہیں، یہ مشتبہ چیز آ گئی ہے اس کو مت کھانا، ان کو فوراً وہ ہو جاتا ہے، نہیں اٹھاتے وہ۔ اگر ہمیں ہر چیز کی دعوت قبول کر لیا، کھا پی لیا، چلے گئے، وہاں چلے گئے، اور دیکھو اس میں اندر کتنی نحوست آ گئی ہے۔ شادی بیاہ مسلمان بہت شرکت کر رہا ہے، اندر اللہ مجرم ہو رہے ہیں وہ، اس لیے کہ تمہیں قلب کے اندر ایک مشق دیں اللہ تعالیٰ، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی نافرمان، بیٹے نافرمان، کیوں؟ اس لیے تم نے مالک کو ناراض کیا، کیسے جرت کی تم نے؟ 2 لفظ یاد کر لو، دین شکتی بالکل گوارا نہیں، جان چلی جائے، دین شکتی گوارا، خوب گالی دے دو، خوب برا والے کو میں برداشت کر لوں گا، تمہیں مجھے خوب برا والا کہہ دو کہ برا نہیں مانے گا، دین شکتی بالکل یہ ہو ہی سکتا۔ سب سے زیادہ اس پہ مضبوط تھے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب نمونی ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، آپ کو جلال آ گیا، اور تازہ معاملہ تھا بالکل، آپ جو تحصیل لے گئے تازہ معاملہ تھا، جلال ہے کہ میں ایک باری بھی سے زکوٰۃ روکے میں سے جہاد کروں گا، سمجھائے، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو یہ بالکل نہیں، میں زندہ رہوں دین میں لیا ہے، یہ ہے جذبہ، اتنے ہونا چاہیے جذبہ۔ انہیں کا دوسرا واقعہ غزوہ بدر میں جب تھے، ان کے بیٹا جو ہے ایمان نہیں لایا تھا، جب فتح ہو گئی تو بیٹا نے کہا ابا جان آپ میرے زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کو جلال آ گیا، فرمایا کہ اگر تم میرے زد میں ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا،
یہ باپ بیٹے جنگ نہیں تھی، حق و باطل جنگ تھی، یہ تھا جذبہ۔ ہر ان کا نام لیتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور ان کے کردار کو دیکھو۔ اسلام کی جات ہوئی کردار سے، ہمارا کریکٹر بہت گھنا ہونا ہو رہا ہے۔ پورے دنیا گراف جو آ رہا ہے آج کل جرائم میں نمبر 1 پہ ہے۔ پورے مسلمان دنیا کے، یہ نہیں خالی ہیں، جرائم میں نمبر 1 پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو کسی چیز کو وہ آسان نہیں ہے، پیسہ چاہیے، ہر جگہ یہ رونا ہے۔ کھانے کی جو ہے حرام اشیاء کو نوش کرنے کوئی بات نہیں صاحب، کہاں تک دیکھو کہنا یہ کیا بات ہے۔ جس کو خوف ہوگا، اللہ کا خوف جس کو ہوگا، وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ مالک منع کر دیا، منع کر دیا، بس کوئی اس سے بحث کرو نہیں کہ میرے شریعت کا حکم یہ ہے، ہم بحث نہیں پڑھنا چاہتے۔ بعض بحث کی گوشت کے اقسام سب برابر ہیں، آپ سور کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں، اللہ نے منع کر دیا، ہم نہیں کھائیں گے۔ بس اس کا ترکی و ایک ساتھ اور دیا، کہا دیکھیے گوشت سب برابر آپ نہیں رہتے، عورت سب برابر، جو بچی سے معاملہ کیوں نہیں کرتے، بیٹی سے، ماں سے، بہن ہے، سب برابر۔ اب خاموش ہو گئے۔ ایسی جواب دینا چاہیے، یہ وہی دے گا جس کا تقویٰ ہوگا۔ آج وہ لفاظی بیان کرتے رہتے، لفظ پہ اثر ہوتے ہی نہیں ہے۔ تقوی برکت اللہ تعالیٰ ایسے علوم القاء کرتے ہیں، وہ حیرت ہوتی کیسے ہوتی ہے۔ شیخ یہ ہے جس نے اپنے نفس کی جو ہے اصلاح کی، وہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے۔ یہاں بھی چمکے وہاں چمکیں گے، ان کے مقام اعلیٰ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ سے فضل وہی فرمائیں گے۔ لیکن آج ہم لوگ فضل کی جو ہے امیدوار بھی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ یہ جھگڑا کہے پہ ہے، یہ بیدعتی ہے، یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ دین کی بات بالکل بنیادی جانتے ہیں، اس پہ ضرور جھگڑا کریں گے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ وہی ہے کہ دین ہمارے گھروں سے نکل چکا، گھر کے معمولی چھوٹے چھوٹے مسائل جانتے۔ پہلے تو ایک واقعہ حضرت فرماتے تھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، لکڑی گھوڑا بنایا، اسے کھیل رہا تھا۔ ایک ذیل عالم آئے، ان سے مسئلہ پوچھ کے بزرگ سے، تو انہوں نے فرمایا اس بچے پوچھو جا کے۔ وہ ظاہر کہ بچہ کیا جانا ہے، لیکن شیخ نے فرما دیا تو گئے، سوال کیا بیٹے اس کے بارے میں، اسے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ اور چون بچپنا تھا کہ دیکھیں آپ چلے جائے، ورنہ میرا گھوڑا لاٹ نہ دے گا، یہ پورا مسئلہ بیان کر دیا، تو آپ جائیے ورنہ میرا گھوڑا لاٹ نہ دے گا۔ یہ تھا علم گھر کا۔ آج ہم لوگ بالکل، میرا بیٹا قانون پڑھا، بڑی اچھی اسٹڈی ہوئی ہے، جتنے مسلمان بچے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے ہر جگہ جاتے تھے، اور سب جا کر اللہ مجرم ہو جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے۔ جب تک دین کیوں پڑھاؤ، ٹھیک اسی قانون ہے، دین تو سکھاؤ ان کو، حلال حرام پاکی تو سکھاؤ تو پہلے ان کو۔ یہی بچے میدان میں قیامت میں دامنگیر ہوں گے، اور یہ کہیں گے اللہ نے دگنا سزا دیجیے، کیونکہ دین نہیں سکھایا۔ اس سے ڈرو، دین کے بارے میں ہم لوگ گھر بالکل آوارہ حالات برا، جس کو دیکھ ویب سائٹ بیٹھا ہوا ہے، کیا لڑکا کیا لڑکی، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ پہ ہے، ٹیلی ویژن موبائل پر ہے، ہر گھر میں رونا یہی ہے۔ وجہ کہ ہم نے خشیت ہمارے دل سے چلی گئی، پکڑ ڈر ہے، گورنمنٹ کا خطرہ ہے، بہت ڈریں گے، اور ہمارے سے نہیں ڈرتے۔ یہ مسلمان بے غیرت ہو گیا، حیا ختم ہو گئی اس کے اندر۔ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، حیا نہیں جانتے ان کو۔ آج پوری دنیا میں جو عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، اس لیے کہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہر قرآن پاک کے اندر کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا، تم میرے دوست ہو، ولی اللہ ہو، ہم تمہارے دوست ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ یا ایمان فرمایا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو۔ اور ہم مسلمان ہو کے ان سے بغاوت کرتے ہیں، ان سے ٹکر لیتے ہیں۔ کوئی اللہ سے ٹکر لے کہاں جائے گا؟ تو دین سلسلے میں ہماری قوم پوری برباد ہو رہی ہے۔ اہم چیز ہے کہ ہماری کتاب قرآن مجید کو پڑھاؤ بچوں کو،
فیشن ہو گیا، کہا تو دیا انہوں نے فیشن طور. ہاں میری بچی نے ختم کر دوبارہ. اور کتنا غلط پڑھتی بچی. پڑھانے والے بھی ان کو ایسے ٹیوٹر کو دیں گے 2000 4 5 ہزار لیتے ہیں ٹیوٹر، اور زیادہ اب تو ہو گیا. اور مولوی صاحب کو 100 روپے 200 500 روپے بس. جو دین کی باتیں سنانے اس کے لیے بہت کم سے پیسہ. اور دنیا تعلیم کے لیے 1000 روزہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ شیطانی جال اسی کہتے ہیں یہ تو نصارہ ان مسلمانوں کے دین سے کیسے نکالا جائے، ٹیکنالوجی سامنے لے آئے. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اسی لیے مالک خالق کیوں فرماتے ہیں مجھ سے کیا مانگو. رب زدنی علما فرمایا، علم بہت مانگو، وافر مانگو. رب علما نہیں فرمایا، رب زدنی علما فرمایا، علم زیادہ مانگو مجھ سے. یہ جو خالق مالک ہیں. آج ہم ٹیکنالوجی بہت نعمت اللہ کی، اللہ کے کرم میں آپ نے سکھایا، پوری ملک صحیح سے موقوف ہے. لیکن ہم کو عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے. یہ تھا کہ ہم کو 2 کام کر لو، اخلاص ادا کرو، پیسہ مل جائے گا، عہدہ میں ثواب ملے گا. کوئی مشکل نہیں ہے. تو سنتیں ہمارے گھر سے نکل رہی ہیں، اور ہم کیسے نبی کے عاشق ہیں. یا عشق ہے پر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ، یہ عشق ہے، یہ جھوٹا عشق ہے. انہوں نے کہا کہ جب اذان کلمات سنو جواب دو، مجھ پر درود بھیجو اور دعا وسیلہ مانگو. کون مانگتا ہے؟ تو اسی لیے قوم جو ہے بربادی بھی جا رہی ہے. اور پھر وہ ہر ایک کی زبان پہ ہاں صاحب مسلمان بڑی پریشانی اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ تم زیادہ نہیں اپنے اعمال کا. اعمال امال کو اسی لیے فرمایا حاکم مصد کر اللہ تعالیٰ. جب جب قوم نے طغیان کی عذاب الہی کو دعوت دی، اور جب تک اس پہ عمل کیا پورے دنیا میں چھا گئے. یہ فاتح قوم تھی، کبھی مفصول کبھی نہیں ہوئی. آج ہم نے پٹھو بن کے پیٹ دکھاتے ہیں. پہلے مسلمان کہتے ہیں میں تو اللہ پہ اللہ بھروسہ، حسب اللہ و نعم الوکیل. صحابہ کو دھمکی دی کفار نے، یہی جملہ استعمال کیا، حسب اللہ و نعم الوکیل. اللہ کا وہ ڈر گئے، اس جملے سے ڈر گئے. یوں آپ لاٹھی ڈنڈ چلیں گے، آپس میں محلے میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں نالی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں مکان جھگڑا ہو رہا ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے، خریزی ہو رہی ہے. اس پہ بہت ایسے مسلمان ہیں سبھی. دیانتداری تقریباً ختم ہو رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. پیسہ لیا دینا جانتے نہیں، مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، زمین میں قبضہ، جھوٹی گواہی. ہے مسلمان. اب ایک جج صاحب آئے تھے میرے پاس کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، شہری تاریخ سب کچھ ہے لیکن ریسیل کر ایک بات بیچا دوبارہ بیچا، اب مقدمے لڑ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی کیسے مسلمان کیا. اللہ کا خوف نہیں. اسی لیے دین میں تنزلی ہو رہی ہے ہمارے بد اخلاقی بنا پر، ہمارے کردار پر. ورنہ پہلے کہتے تھے میاں آدمی ہے دھوکہ نہیں دیں گے، مشہور تھا. یہ امانتدار ہے بددیانتی نہیں کریں گے. آج ہمارے عام مرض ہو رہا ہے. تو اسی لیے دین کی طرف توجہ لاتے ہو. بھائی کچھ تو وقت نکالو، اللہ کے لیے کام کرتے ہو، دنیا میں لگتے ہو. کس قدر آپ کے آج کوچنگ سینٹر ہو گئے. میری بیٹی یا بیٹا ایم بی بی ایس میں آ جائے، اس میں آ جائے، ہزاروں الگ ہو خرچ کرتے ہیں. اور دین میں تمہیں کیا خرچ کیا؟ یہ فانی ہے. کتنے ایم بی بی ایس کر لو، ایم ڈی کر لو، کچھ کر لو، جہاں تم ریٹائر کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے سوالے سے پوچھے گا. اس میں کوئی تعلیم کو برا نہیں کہتے. ایک سے ایک چیزیں ہیں اس کے اندر. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ بننا چاہے وہ سائنس پڑھ لے. میرا 100% دعویٰ بھی ہے. چیلنج کیا میں نے. پڑھ کے تو دیکھو تم سائنس جانتے کچھ بھی نہیں. عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے. معرفت کے لیے سائنس پڑھو گے، عہدہ ملے گا، پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی حال میں ایک صاحب ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انجیکشن لگایا انہوں نے. اسی وقت ایک بار اللہ بٹا دی. جب کوئی نیڈل ہوتی تھوڑی سی، 1 cc میں اس میں دونوں لیا، سیمپل ہے اس میں، اور انجیکٹ کیا. چلے گا. اسی وقت میں غور کرتا رہا. 1 قطرہ 1 cc کی حقیقت لاکھوں بیکٹیریا کو کل کر دیتا اندر جا کے. یہ سائنس کو کہتے ہیں. باڈی کے اندر کتنے لامتناہی چیزیں ہیں، ہر ریگولیشن ذرائع کیے ہوئے ہیں. 1 ڈراپ اس کا صرف ہوتا ہے 1 cc، وہ پورے کل کر دے گا. اس سے میں نے استعمال کیا.
मोमिन का एक आंसू जन्नत जहन्नम की आग बुझा देता है, ये साइंस कहते हैं उसको। मोमिन का एक आंसू टपका और जहन्नम की आग बुझ जाएगी, ये मार्फत कहते हैं उसको। हर चीज़ में देखते गौर करो, अल्लाह ने कही नहीं फरमाया गौर करो, क्या देखते नहीं, क्या सुनते नहीं, ये चीज़ें हैं। एक चीज़ के बारे में कितने के व्यक्ति ख़त्म हो जाते हैं, इतने बार ख़त्म हो जाते हैं। आज हम लोग बस सिर्फ हाँ हूँ में लगे हुए हैं, एक एक चीज़ में मार्फत खजाना वो बागी नहीं बनेगा। इसीलिए इताअत बगावत, अगर तुमने शरीय इताअत की और बगावत से बचे तुम ही कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला ने वादा ले लिया, तुम ही कामयाब और बचे, तुम मोमिन हो। हर हम लोग हर जगह डिफीट खाते हैं, जिल्लत उठाते हैं, क्योंकि हमने शरीयत अमल नहीं किया। जिसको देखो मेमोरेंडम दे रहा है, ये सब कलेक्टर को, कमिश्नर को, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अरे मेमोरेंडम अल्लाह ताला को पहले पेश करो, 2 रकात पढ़ो, अल्लाह आपने ये बात फरमाई है। तो आज इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर अज़ाब इलाही को हम लोग दावत दे रहे हैं, और बदतर ज़माना आने वाला आपने तो फरमा दिया। और सबसे बड़ा फितना इस दौर में और इससे बढ़ और आने वाला है, औरत का फितना। मुहावरा लखनऊ का है, हंसे नहीं फंसे नहीं, आजकल ये बहुत चल रहा है। और ये कि जीन में गैरत होगी, क्या लड़का हो क्या लड़की, वो कभी झुकेगा नहीं, उसके पीछे अल्लाह की होती है। अल्लाह से डरो, कुरान पाक अल्लाह ताला से बार बार इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। नमाज का कोई एहतमाम नहीं करते, मीटिंग बराबर हो रही है। एक होता है ज़रूरी, एक सर्जन है ऑपरेशन कर रहा है, नमाज वक्त हो गया, उसके लिए वाजिब है तुम ऑपरेशन कर लो, क़ज़ा तो नहीं होगी, बाद में पढ़ना सवाब मिलेगा। एक की जान तलफ हो रही है, तुम्हारे पास एक हुनर है, उसे तुम बचा रहे हो, सवाब मिलेगा। यूँ बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब मरीज जो है चले जाएंगे। ये तो दुनिया आ गई। नमाज वक्त कोई इमरजेंसी होती नहीं, इसीलिए हर जगह ज़िले में एक इमरजेंसी बनाई गई है। फौरी तौर पर जाओ, देखो कौन सी इमरजेंसी है, पर 10 मिनट देख लेना, यह पैसे वाली बात है। अज़ान होती फ़ौरन मुतवज्जो हो, मुझे नमाज जाना है। शेख ने फरमाया कि देखो इसकी मिसाल दे, जब बहुत से लोग बैठे हो, ख़ास लोग बैठे हैं, अब कैसे उठ के नक्कू बनूंगा, और मैं क्या तुमको शरीर तकाज़ा पेशाब पखाने का, क्या बैठे रहोगे? फ़ौरन क्या एक्सक्यूज़ कर दे, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा भी आता हूँ, कोई नहीं बैठेगा। ऐसे ही तड़प लगन होना चाहिए नमाज की। कोई कितना दूर साहब क्या बताओ, आगे फना साथी नमाज चलेगी हमारी, ये हमारी कोताही की बात है। क्यों? ताल्लुम अल्लाह में कमी हो गई। अल्लाह से ज़बान इस बिल्कुल फेक है, फुसफुसा है, कोई बैठा हो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नमाज की तैयारी करेंगे, उसका फिर ये दिल में अगर जम जाए, ये है खानका निज़ाम, इससे कहते बैत होना कि हमारे नफ्स की इस्लाह हो जाए। आज हम नफ्स इस्लाह नहीं चाहते, तस्कीन नहीं करते, अल्लाह खौफ ज़बान पे तो दिल में नहीं है। इसीलिए अज़ाब इलाही है, औलाद भागी बन रही है, उनकी घर वाले भागी बन रहे हैं। अपना जायज़ा लो, फ़ौरुल्लाह हो। अकाबिर की शान है, एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी कुछ कहना सुनना कुछ शुरू कर दिया, बजाय तेज तो आना चाहिए इसमें, फितरी तौर पर फ़ौरन वज़ू किया और रुल्ला हो गया, है मालिक मैंने आपको गुस्ताखी की है। ये बीवी मेरी बड़ी बुद्धि थी, बड़ी फरमात थी, मोहब्बत करती, आज से ऐसे कलमात मुझसे कहे मैंने कोई आप शान गुस्ताखी की। ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे हमारे बुजुर्ग। आज ऐसे हमारे अंदर बेहया आम हो रही है, ये मर्ज उलमा पहुँच गया, बेहयाई का मर्ज, गैरत ख़त्म हो रही है उनकी, अल्लाह खौफ नहीं रहा उनके अंदर। ऐसे लोग अल्लाह से ज़िल्लत बचाए, बहुत रुसवाई होती है। अभी एक मदरसे के साहब ने एक उस्ताद बदफेली की, अब ज़ाहिर नाजिम भी इतना उसको, उनको धमकी शुरू हो गई कि हम फला जो है फला जो जमात के लोग ला के दाखिल कर देंगे इसमें। ये कैसे आलिम है, ये कैसे उस्ताद है? वही है ये हामिल अस्वारा, गदे किताब दादी के वही आलिम है। ये इसीलिए मदारिस पर जो हिंसा आता है उसे यही वजह है,
عفت ختم ہو رہی ہے. استاد کے اندر بھی یہ خاص وہ چلا گیا. جب استاد ایسے گندے ہوں گے تو اس کا بچوں پر پڑے گا. اسی لیے تصحیح ضروری ہے. اپنے نفس کی اصلاح کرو. ہر چیز پر غور خوض کرتے رہتے ہیں اور نفس کے بارے میں کچھ غور خوض نہیں کرتے. بالکل حیوان ہو رہے ہیں. گھر کا دینی ماحول ہے نہیں. تلاوت کوئی نہیں کرتا. گھر سنے ہیں. یہ کیسے مکان ہے؟ آپ ہیں جہاں پر تلاوت کی جاتی ہے سکینہ نازل ہوتا ہے. اللہ کا خاص رحمت نازل ہوتی ہے. برکت نازل ہوتی ہے. آج ہمارے گھر بالکل سونے ہو رہے ہیں. قبرستان ہو رہے ہیں. روح بھوکی جس بڑی فربا باڈی بلڈر بن گئے اور روح جو بالکل بھوکی ہے. روح کی غذا کھانا پینا نہیں اللہ کا ذکر ہے. اور روح کو فنا نہیں جس کو فنا کیا ہے. آج ہم لوگ عمدہ لذا ناشتے میں کئی ورائٹیز ہوتی ہیں. کھانے اقسام بہت سے ہوتے ہیں اور فکر کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا تم نے نماز کا اہتمام کیا, تلاوت کا اہتمام کیا, ذکر کا اہتمام کیا؟ روح تو ناشتہ کر رہا بھائی. روح تو بہت بھوکی ہو رہی ہے. اسی لیے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, بدنگاہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ روح ہماری بھوکی ہے. جس پر وہ عیاشی ہوتا رہے گا. پہلے عیب بہت سمجھتے تھے لوگ. تعجب کرتے کہ بدنگاہی بھی کچھ ہو سکتی ہے. اب تو سینکڑوں ہزاروں مسلسل علماء میں گرفتار غیر ان. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تصحیح نہ سنی کہ اللہ کا خوف دل نہیں بیٹھانا. عفت نہیں ان کے اندر. جب تم قوم جب بے حیا گزر آئیں گے اللہ تعالیٰ عذاب آ جائے گا. لوط علیہ السلام کو بہت قوم کو سمجھایا لوگوں ایسا مت کرو. بڑے اچھے پیارے انداز سے. انبیاء کی شفقت ہوتی, بہت پیارے لہجہ اچھا ہوتا ہے. غلط بالکل نہیں ہوتا. لیکن قوم مانتی نہیں تھی. اب وہی علماء کا بھی ہے. سمجھاتے ہیں کوئی سمجھنے والا نہیں. شادی بیاہ وہی خرافات. کارڈ ضرور چھپے گا, بسم اللہ ضرور لکھا جائے گا. شعر اسلام میں سے تم کتنے بدبو کرتے ہو, پیسے تم نے ضائع کیا. ہم نے پیسے کے امین مالک نہیں ہے. یہ سوچو. یہ صلاح امت بتا رہا ہوں. جو اپنے کو عالم بابر کہتے ہیں اور مفتی بھی ہیں, ان کا ہی مرض پیدا ہو گیا. اطلاع ہے, یہ کیا اطلاع ہے؟ پیسے ضائع کیا تم نے. ایک اسٹیٹس سمجھ بڑے بڑے پروفیسر ہوں, میری تھوڑا عزت ہے, کارڈ چھپوا دی انہوں نے. یہاں عزت ہے وہاں ذلت ملے گی. وہاں کی ذلت سے بچو. تو آج پورے قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے. دین سے رخصت ہو رہا ہے. اسی لیے قیامت ایسے لوگ رہیں گے جو منکر نکی کرتے رہیں گے. ان کو بہت زیادہ دھمکایا جاتا ہے. یہ کیا ملا پن ہے, کیا ہے, بہت دھمکی ملتی ہے ان کو. وہ پرواہ نہیں کرتے, ہر بات کہہ دیتے ہیں. وہ نبی کو بڑی دھمکیاں ملی, قوم نے بڑی دھمکیاں دی. کہا تم ٹھیک ہے دھمکی دیتے رہو. سیدنا زکریا علیہ السلام کو جو ایک منکر پر نکیر کی تھی, انہوں نے بادشاہ وقت نے آرے سے چلوا دیا تھا. یہ تھے ہمارے اسلاف. یہ ہے علماء کو کتنی سہولت دی کہ بہت حالات دیکھو تو ہم لوگ پڑھتے نہیں, اسلامی تاریخ پڑھتے نہیں, اور یہ بڑی معلومات ہے. جنرل نالج تو پڑھ رہی ہے نہیں بھائی, پڑھو اسلام نے کیا کیا کیا, ہمارا کردار اس کے اندر ہے. ایک سے سائنسسٹ پیدا کیا, ایک سے اسکالر پیدا کیا, لیکن نام کے لیے نہیں انہوں نے کام کیا. وہ کتابیں بالکل ہر سے آخر سے شمار ہوتی ہیں, کیونکہ کیریکٹر اچھا تھا ان کا, اشاعت دین مقصد تھا ان کا, لوگوں کے اندر ویک اپ کرنا, جگانا مقصد تھا. آج ہم کو پیسہ چاہیے, ہم نے رائلٹی ملنا چاہیے, ہم نے کتاب لکھ دی ہے. تو اطاعت اور بغاوت, اطاعت کرو شریعت کی, سنت کی, اور بغاوت سے بچو. باغی کو ہے شیطان, اس نے اللہ تعالیٰ بغاوت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. وہ مردود کیوں ہوا بغاوت کی؟ میں تو آگ سے پیدا یا مٹی سے پیدا. انا آگے اس کا سپرمیسی آگے اس کے اندر. اسی لیے قوم جو ہے آج دوسری پہ جا رہی ہے, یہود و نصارہ پر. پورا ماحول ہمارا, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, لباس کا طریقہ, وہی قوم ملعون ہے. آپ نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز ٹکنا میں ٹکنا, یہ ہمارے شریعت نے, آپ نے ارشاد فرمایا
या लाजिम जो उनका ज़रूरी है टखने ढको, कितने पैंट पहनते रहते हैं, पाजामा पे सब टखने ढक रहते हैं, क्या मुजरिम नहीं हो गए? नबी खरा तुमने किया, अल्लाह से डरो। जबकि आपने ताकीद की है, बराबर कौम जो है झिझोरा जाता है, लेकिन बेहिसी क्यों है? गुनाह की वजह से, हराम माल पेट में चला गया, देना दारी खत्म हो रही है, इदारे के अंदर भी नहुसत होनी, दीनी इदारे कराते हैं, पाई पाई का रखना चाहिए, वाजिब उसके लिए। खुद मुझसे फरमाया मौलाना तो सब चौधरी साहब नवरा मरकद हुए हैं कि कितने लोग ऐसे कैफ मतवाक़ पकड़ ही जाएंगे, कहाँ गए कैफ मतवाक़ क्या चीज़ होती है, कोई तफसील नहीं। कौन ने पैसा दिया आपको अमीन बनाया, आप देना दर्ज कीजिए, खर्च कीजिए। अब एक खान वाकई आलिम में मुफ्ती भी हैं, पैसा बहुत लाते हैं, ज़ातियात पे खर्च कर लेते हैं, इत्तला होता है उनको नाज़िम को इख्तियार जहाँ से खर्च करें, ये कैसी है? इसी किसी तज़किर नफ्स नहीं किया। तो सबसे पहले अपना जायज़ा लो कि मेरी ज़िंदगी किस नहज पे जा रही है। ये जो हज़ार रिटायर हो चुके हैं उनको और जुड़ा होना चाहिए, अब कब वक्त पूरा हो जाए, क्योंकि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत अक्सर उम्र 60-70 दरमियान होंगी, ये तो नबी ने इरशाद फरमा दिया, आगे भी होता रहता है, तैयार हो। सलफ़ सालेहीन का ये मामूल था, जब 40 साल होते तो कहते हैं मैं बहुत सोच चुका, 20 साल मैंने पढ़ाने 20 साल मैंने कमाई की, अब 20 साल में आखिर तैयारी करूँगा। ये लगन थी उनको अंदर, फिक्र थी आखिरत की, सोचते थे कि वहाँ क्या होगा। सबसे पहले हमारे इमाम आज़म अबू हुरैरा नवर बरकत हो रोते थे उसके इंतजार पढ़ के, वहाँ क्या हाल होने वाला है। आज हम लोग सूरत सुनते रहते हैं, जानते तो है नहीं क्या क्या कारीन है, आवाज़ में जाते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ये सब होना चाहिए, हर मुसलमान जानना चाहिए, और बारे में बताते रहते हैं। यहाँ कुरान पाक के बारे में मालूम करो, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, उनके फरामीन हैं। तो तिलावत के नहीं तमाम करते भी तो ऐसे ही गलत पढ़ते हैं, कितनी नमाजें फासिद हो रही हैं, और कहा था तुम सजदा साहब करोगे, कोई फिक्र नहीं इसकी तरफ, और अच्छी बड़ी फिक्र हो रही है। ये जो नमाज अहम चीज़ है, इसीलिए नसीहत हमारे काबिल करते रहते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को ताक़त पे लगाओ। जितने अमाल करोगे, अच्छे अमाल करोगे, तुमको यहीं सिला मिलेगा, वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला की शान हलीमी और करीमी दोनों चीज़ें हैं। कुफ़ार मक्का ने बगावत की, बहुत ज़्यादा सरकशी, अल्लाह ताला ने बता हलीम है। उन्होंने शाह फरमाया, अगर मैं चाहता, क्या नहीं सूरह यासीन के अंदर है, अगर मैं चाहता मैं लिमिट कर देता, ये करता है, अल्लाह ही ने पैदा किया, लेकिन जो कहते हैं अल्लाह ताला हलीम है, बर्दाश्त करते हैं। ऐसी पूरी उम्मत में बगावत आ रही, अल्लाह ताला हलीम करीम है, और हम लोग फायदा नहीं उठाते उसे। शान करीम उसकी सतारी फरमा दी। तो दीन से ताल्लुक़ कायम करो, अल्लाह के लिए मामला रखो, मामला दुरुस्त कर लो, अक़ाइद ठीक कर लो, ये है इताअत। गुनाह से बचोगे, बाकी लोगों से बचोगे, कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। दुआ कर अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद करीम तैयब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।